الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء واللہ واسع علیم صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے سورہ بقرہ کی جو آیت تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے: جو لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں ان کے اس خرچ کرنے کی مثال اس دانہ کی سی ہے جس سے پود ہوگے اور سے 60 بالیں نکلے اور ہر بال میں 100 دانے ہو، اور اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے جس کے واسطے چاہے، وہ بڑی وسعت والا اور سب کچھ جانتا ہے۔ محترم حضرات، اللہ نے ہمارے اوپر جو بے شمار فضل و کرم فرمایا ہے، مال و دولت سے نوازا، ہمارے لیے ضروریات زندگی فراہم کی ہے، ان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم زندگی بھر اللہ کا شکر ادا کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں جس چیز کا حکم دے اس کے کرنے کے لیے فوراً تیار ہو جائے۔ اگر وہ اپنی راہ میں جان کا مطالبہ کرے تو جان دینے پر آمادہ ہو جائے، مال مانگے تو مال دینے سے دریغ نہ کرے، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ جو اللہ کا ہمارے اوپر حق ہے، ہم اس کی راہ میں جان و مال خرچ کر کے بھی وہ حق ادا نہیں کر سکتے، اور سب کچھ خدا کی راہ میں لٹانے کے باوجود بھی یہی کہنا پڑے گا کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ کہ حق ادا نہ ہو سکا۔ بے شک معزز سامعین اکرام، ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے راستے میں مال و دولت خرچ کرنے کا حکم دیا ہو اور اس پر کوئی انعام و اکرام مقرر نہ کیا ہو، بلکہ جناب صاحب کا بھی وعدہ کیا ہے۔ حالانکہ اگر اللہ نے کسی جناب صاحب کا وعدہ نہ کیا ہوتا تو بھی ہمارے لیے ضروری تھا کہ ہم اللہ کا قضا کریں اور اس کے حکم کے مطابق اس کی راہ میں مال و دولت خرچے ہیں۔ لیکن اللہ کا کتنا بڑے احسان ہے کہ اس کی راہ میں وہ بندہ جو خرچ کرتا ہے اسے قرضہ سے نہ قرار دیتا ہے اور ایسے بندے کو اپنے خاص نامات سے نوازتا ہے۔ ارشاد باری ہے: من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ۔ جو شخص اللہ کو قرض حسنہ دے، اللہ اس کے لیے اس اجر کو دوگنا کر دیتا ہے۔ معزز سامعین اکرام، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے کئی طریقے ہیں۔ ایک طریقہ وہ جو صاحب نصاب مسلمان، یعنی جس کے پاس 52 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا اس کی قیمت کا روپیہ ہو فرض ہے، اس فرض کا نام زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ دینی اور دنیاوی دونوں طرح کے فائدے ہیں۔ ہمارا روزانہ کا مشاہدہ ہے کہ دنیا میں ایک طرح کے لوگ نہیں رہتے، اس میں ہر طرح کے ہیں، امیر بھی، غریب بھی، صاحب عزت بھی اور فقر و فاقہ پہ زندگی بسر کرنے والے بھی، غنی بھی اور محتاج بھی، فلک بوس عمارتوں اور عالیشان بلڈنگوں والے بھی اور ٹوٹی پھوٹی جھوپڑی والے بھی، دولت مند بھی، غریب بھی، سرمایہ دار بھی اور مبلوغ الحال بھی۔ ہر زمانہ اور ہر دور میں دونوں طرح کے لوگ موجود رہے، کبھی طبقہ سے دنیا قائم نہیں رہی اور نہ آج ہی خالی ہے۔ زندگی کے دونوں پہلوؤں کو نظر میں رکھتے ہوئے اور زکوٰۃ کے فلسفے کو سمجھے اور غور کیجئے کہ اسلام نے زکوٰۃ کا نظام قائم کر کے دنیا پر کتنا زبردست احسان کیا ہے۔ محترم حضرات، یہ انسانیت ہی دن کی ہے کہ ایک شخص آرام اور راحت کی زندگی بسر کرے اور اسی کے پڑوس میں دوسرا شخص فقر و فاقہ اور بدحالی میں مبتلا ہو اور گردش زمانہ پر آنسو بہا رہا ہو۔ یہ انتہا جدہ کی حیوانیت ہے کہ اگر کسی کو دنیاوی ساز و سامان مؤثر ہے تو اپنا مستغن ہو کر دوسروں کو بھول جائے، ان کو فراموش کر دے جو اسی کی بستی، اسی کے شہر اور اسی کے آس پاس پریشان حال میں زندگی گزار رہے ہو۔ اسلام نے زکوٰۃ کا طریقہ اس لیے اختیار کیا ہے تاکہ امیر و دولت مند طبقہ کمزور اور غریبوں کی مدد کرے، ان کی پریشانیوں اور تکلیفوں کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ معزز سامعین اکرام، زکوٰۃ کی اسلام کے اندر کس قدر اہمیت ہے، اس کا اندازہ اللہم زد فزد حضرات گرامی